سیرت کا معنی کیا ہے؟ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں طریقہ کار، چلنے کی رفتار اور انداز۔ اس کو مزید اگر ہم وسعت دے دیں تو لائف سٹائل، کسی کا لائف سٹائل، اس کو سیرت کہیں۔ اور مسلمانوں کے اندر اگر اس سیرت کے لفظ کو سمجھا جو آج جاتا ہے آج کے معاشرے میں، وہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی علیہ السلام کا لائف سٹائل، سیرت اب یہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیرت کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی متعلق ہے، ہر وہ چیز جس کی قوی یا کمزور نسبت نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے، وہ سیرت کے دائرہ کار میں آتی ہے۔ نبی علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مانگنا۔ ایک سیرت کے اوپر ایک کتاب ہے، سیرت دعاؤں کے آئینے میں، چھوٹی سی کتاب ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی سیرت کا ایک انداز ہے، سیرت دعاؤں کے آئینے میں۔ تو ہر چیز کو محفوظ کیا۔ اور سیرت میں اور کیا چیز ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے، قبیلے سے مراد بھئی ایک تو اپنا قبیلہ قریش، اس کے بعد پھر ننیال کا قبیلہ، ددیال کا قبیلہ، ہر وہ چیز جس کی کسی طریقے سے نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ آ گئی، بس وہ سیرت ہے۔ اتنا وسیع موضوع۔ ابھی ان کتابوں کے مطالعے سے یہ معلوم ہوا کہ نالین شریفین کے اوپر بھی اس امت میں علماء نے 50 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ حالانکہ وہ نالین شریفین کے اوپر کتاب نہ بھی ہوتی، ہمارے کسی عقیدے، عبادت اور عمل میں فرق نہ پڑتا۔ بھئی نماز کیسے پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ مکمل ہیں، اس پہ بات نہ بھی ہوتی۔ اور ایک نہیں 50 سے زیادہ کتابیں، اور ایک کتاب تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اس کے اوپر، چھوٹا سا کتاب چاہیے صحیح لیکن ہے، اتنی وسعت ہے اس کے اندر، اتنی وسعت ہے اس کے اندر۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن مجید کے عجائب ہیں نا، اسرار اور رموز، یہ قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے، لا متناہی ہیں، لا محدود ہیں، نکلتے چلے جائیں گے۔ اور واقعی ایسا ہے۔ آج کوئی سائنسدان ہو، تاجر ہو، سیاستدان ہو، کوئی تاجر، کوئی بھی ماہر نفسیات ہو، کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، وہ قرآن کو جب کھولے گا، پڑھے گا، اس کو اپنے لیے رہنمائی کے لیے نکات، اشارے ملتے چلے جائیں گے قیامت تک۔ یہ قرآن مجید کی ایک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ اب ذرا غور کیجئے، علامہ اقبال نے ایک شعر میں فرمایا تھا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ لوح و قلم تو سنا ہے نا آپ نے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، یہ مبالغہ نہیں ہے، تیرا وجود الکتاب، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ سنیے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق بتائیے۔ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہاں پڑھا ہے۔ تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن ان کے اخلاق تو ہے، اور کیا ہے؟ اب ذرا جملے پہ غور کیجیے گا، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن صامت ہے، خاموش ہے۔ قرآن مجید جو کتاب اللہ ہے لیکن یہ صامت ہے، خاموش ہے۔ اس صامت قرآن کے عجائب و غرائب، اسرار اور رموز قیامت تک اگر ختم نہیں ہوں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق ہیں، بولنے والے ہیں، چلنے پھرنے والے قرآن ہیں، چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو ان کے اندر، اس نبی علیہ السلام کی سیرت کے اندر جو نکات ہوں گے وہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے وہ کیسے محدود ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی لامحدود۔ قرآن صامت، اس کے عجائب و غرائب اور اسرار وہ بھی لامحدود، اور قرآن ناطق یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور سیرت کے اندر جو اسرار و رموز ہیں، عجائب ہیں، یہ بھی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے۔ ہر آدمی اپنے شعبے سے متعلق اس کو دیکھتا چلا جائے، پڑھتا چلا جائے، اس کو ملتا ہی چلا جائے گا، ملتا ہی چلا جائے گا، ہیرے موتی اس کو ملتے ہی رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوب نسبت ہے، ایسی گہری نسبت ہے کہ دو نہیں ہو سکتے، الگ الگ ہو نہیں سکتے۔ کانا خلقہ القرآن، وہ قرآن صامت، یہ قرآن ناطق، وہ خاموش قرآن، یہ بولنے والا قرآن۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف نظری ہدایت نامہ نہیں بھیجا کہ بھئی یہ قرآن ہے، اس کے مطابق اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لو اور چلو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے عملی نمونہ بھی بھیجا، نبی علیہ السلام کی صورت میں بھیجا کہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ غور کیجئے گا، جو حضور نے کیا وہی قرآن نے کہا، اور جو قرآن نے کہا وہی حضور نے کیا۔ جو قرآن نے کہا وہ حضور نے کیا، اور جو حضور نے کہا وہ قرآن نے کہا، جو حضور نے کیا وہ قرآن نے کہا، یا یوں بھی کہہ لیجئے جو نبی نے چاہا وہ قرآن نے کہا، جو نبی نے چاہا وہ قرآن نے کہا۔ اب ان باتوں کو اس طرح سے دیکھیں کہ قرآن مجید کے تمام احکامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا، امت کو بتا دیا اس پر ایسے عمل کرنا ہے۔ تو جو قرآن نے کہا نبی نے کیا، یہ بات ہو گئی۔ اب اگلی بات، جو قرآن نے، جو نبی نے چاہا وہ قرآن نے کہا، یہ بھی ہوا۔ جو نبی نے چاہا وہ قرآن نے کہا، وہ کیسے ہوا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء قبلة ترضاها، یہ بہت بڑی دلیل ہے، اور بھی دلائل ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ بیت اللہ شریف جو قبلہ اول ہے یہ قبلہ کر دیا جائے، بیت المقدس کے قبلے کو منسوخ کر کے اس کو قبلہ بنا دیا جائے۔ یہ کیا تھا؟ چاہت رسول۔ جو نبی نے چاہا وہ پھر قرآن نے کہا فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اچھا اگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی کہہ دیتے، نبی علیہ السلام کی چاہت تو تھی، اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے قبلہ رخ ادھر کر لو، نہ ذکر کرتے قبلۃ ترضاہا فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ نبی علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کے متوجہ ہو کے اللہ کی طرف دیکھتے تھے کہ کاش یہ قبلہ جو ہے ادھر ہو جائے، ایک خواہش تھی دل کی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قبلۃ ترضاہا، وہ قبلہ جسے آپ چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، یہ نہ فرماتے قبلۃ ترضاہا، تب بھی بات مکمل تھی۔ وہی فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بھائی حکم کر لو، قبلہ ادھر کر لو، اپنا منہ ادھر کر لو، تو بات تو حکم تو پورا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو محبوب نے چاہا وہ قرآن نے کہا، بڑی گہری مناسبت ہے۔ یہ سب، ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ دین پر چلنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری۔ اس بات پر بھی ہم سب متفق ہیں کہ دین پر چلنے کے لیے حدیث اور سنت کو سمجھنا ضروری۔ تو آج اس پر بھی متفق ہو جائیے کہ ان دونوں کے ساتھ سیرت کو سمجھنا بھی ضروری۔ قرآن مجید تو قرآن مجید ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات اور پچھلے واقعات، جنت جہنم اور عقیدہ ختم نبوت، ہر چیز کو خوب واضح فرمایا ہے، لیکن اس کا عملی نمونہ قرآن نبی علیہ السلام ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث و سنت، یہ نبی کریم، اس کا موضوع کیا ہے؟ حدیث و سنت کا موضوع کیا ہے؟ ان کا موضوع سخن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اقوال، افعال، یہ موضوع ہے۔ اور سیرت کا موضوع کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ذات، اور ہر وہ چیز جو نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہے وہ موضوع ہے۔ اب قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، زندگی ایسے گزارو۔ جب سیرت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، دیکھیں گے تو ہی گزاریں گے نا۔ اگر سیرت کو زندگی سے ہی نکال دیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہ ہو، تو پھر کامل عمل ہو نہیں سکتا۔ قرآن، حدیث و سنت سے بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن سیرت بھی اس کا ایک ایسا پلر ہے جس کے بغیر ہم پورا نہیں اس کو سمجھ سکتے۔ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیرت کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہ سیرت کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ کیوں فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انسان کی آخرت کا دار و مدار سارے کا سارا نبی کے طریقے پر ہے، تو سیرت پتہ نہیں ہوگی تو طریقہ پورا کیسے لائے گا زندگی میں؟ سیرت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک بہترین راستہ۔ آج مغربی تعلیم یافتہ لوگ ہر اس تحریر کو بے مثال سمجھتے ہیں جو یورپ سے آ جائے، کہتے ہیں واہ بھائی واہ، کمال ہو گیا۔ اور ہماری اس اخلاقی
پستی اور احساس کمتری کا یہاں تک حال پہنچا کہ آج ان کے اثرات ہمارے عقائد، ہمارے اعمال اور زندگی کے جو بنیادی ہمارے دینی مذہب کے عقائد اور طریقے ان پہ بھی آنے لگا۔ آج عالمی سطح پر سیرت کی اہمیت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ جو لوگ کسی بھی پہلو سے سنجیدہ ہو کر پوری دیانت کے ساتھ سیرت کا مطالعہ کر لیں، ان کو احساس ہوگا کتنا وسیع موضوع ہے اور ہر شعبے کے لیے کیسی خوبصورت رہنمائی موجود ہے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی شعبہ ہو، پوری دنیا میں کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ سوشل لائف سے تعلق ہو، اس کا کوئی حاکم ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی ماہر نفسیات ہو، کوئی سیاست دان ہو، کوئی معلم ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ پوری دیانت کے ساتھ اصلاح معاشرہ کی نیت سے سیرت کے اوپر غور کرنا شروع کرے گا، مطالعہ کرنا شروع کرے گا، اس کو ہر جگہ چیزیں ملیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بیک وقت بہت سارے چیزوں کو جو ہے نا وہ کور کر رہی ہے، ہر چیز کو کور کر رہی ہے، ہر شعبے کو کور کر رہی ہے۔ غور کیجئے، دنیا میں بڑے بڑے نامور لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے، ایک سے بڑھ کر ایک نام گزرا ہے، لیکن ان کی کامیابیاں ایک خاص فن تک محدود، یا خاص علاقے تک محدود، یا خاص کسی شعبے تک محدود، خاص لوگوں تک محدود، کسی خاص دور تک محدود۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایک ایسی ہستی ہیں کہ آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات، عطا کردہ شریعت دنیا کے ہر شعبے میں، ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہیں۔ کوئی باپ ہو تو شفیق باپ کی صورت میں نبی علیہ السلام نظر آتے ہیں، شوہر ہو تو بہترین خاوند کی صورت میں نظر آتے ہیں، کوئی سیاست دان ہو تو بہترین سیاست دان کی صورت میں نظر آتے ہیں، کوئی فوجی ہو تو بہترین جرنیل کی صورت میں نظر آتے ہیں، کوئی تاجر ہو تو بہترین تاجر کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ آپ کسی بھی اینگل سے سوچ لیجئے۔ آپ کو نبی علیہ السلام کی نفسیات کے بارے میں ایک بات بتاؤں کہ کیسے آپ نے نفسیاتی طور پر صحابہ کو بھی اور چیزوں کو مینیج کیا، بہت ہی عجیب۔ کسی بھی شعبے کا کوئی بھی فرد ہو، نبی علیہ السلام کی جب سیرت کو پڑھے گا، اس کو اپنے شعبے سے متعلق بہترین چیزیں مل جائیں گی، وہ سوشل لائف کا ہو، وہ کسی بھی طریقے کا ہو۔ نبی علیہ السلام نے کس معاشرے پہ حکومت کی اور کس خوبصورتی سے حکومت کی اور کس خوبصورتی کے ساتھ ان سب کو بنایا اور لے کے چلے،